اچھا، من قطع سدرتن صوب اللہ فی النار، یہ فائدے کی بیری تھے، فائدے کا درخت تھا. اللہ نے کہا جس نے یہ بیری کا درخت کاٹ دیا اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قطع سدرتن صوب اللہ فی النار، جس نے بیری کا درخت کاٹا. یہ جو بیری ہوتی ہے نا، قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں کہا ویران جگہوں پر جلدی اگتی ہے. اصلیوں و شیئم من صدر قلیل، اللہ نے کہا یہ جو ویران جگہ ہے نا، جنگل ہے، صحرا ہے، اللہ نے کہا غاز ایک درخت ہوتا ہے، ہمارا ادھر نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں ہوتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف بہت زیادہ ہے. اللہ نے کہا وہ، اور جو بیری ہوتی ہے جنڈی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک ہوتی ہے نا سو بیر، ایک ہوتے سو بیر سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتے سرخ بیر جنگلی، وہ صحرا میں بھی اگاتی ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی. اللہ نے کہا من قطع سدرتن، جس نے بیری کاٹی. کہاں سے کاٹی؟ صحرا میں، جنگل میں بیری لگی ہوئی تھی، لوگ بھی آ کر اس کے نیچے بیٹھتے تھے، جانور بھی آ کر اس کے نیچے کیا ہوتے تھے؟ بیٹھتے تھے. بندہ چپ چاپ بیری کاٹ دی، لکڑیاں بیچوں گا، لکڑیاں بیچوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، من قطع سدرتن صوب اللہ فی النار، یہ فائدے کی بیری تھے، فائدے کا درخت تھا. اللہ نے کہا جس نے یہ بیری کا درخت کاٹ دیا اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے. یہاں سے ایک بات سن لینا، ہمارے یہاں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پتہ کس بات میں؟ ایک دوسرے کے درخت کاٹ دیتے، ایک دوسرے کے درخت، آڑیاں سمجھتے نا، آڑیوں پر درخت لگے تھے بغیر پوچھے کاٹ دیتے، پھر پرچے بھی ہوتے، جھگڑے بھی. وہاں یہ حدیثیں لکھ کر لگا لیں ساری. اب مسلمان ہے نا، مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کا حکم دیا، کہا جو درخت لگائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو حفاظت کرے گا اس کو بھی کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. اب بیری جو ہوتی ہے نا، یہ عمومی طور پر اتنی پسند نہیں کی جاتی، یہ شاڑ اور ویران جگہوں پر اگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس نے فائدے والی بیری کاٹی، جس کے نیچے بکریاں بیٹھتی تھی، جانور بیٹھتے تھے، بندے آ کر بیٹھتے تھے، اللہ کو اس کا عمل اتنا ناپسند ہے، اللہ اسے قیامت کے دن سزا کے طور پر جہنم میں پھینک دیں گے. جو پورے درخت ویسے ہی کاٹ دے، جنگل کے جنگل کاٹ دے، ان کا کیا حال ہوگا؟